اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی گھنٹی کا آئیکن بنا ہوا آ گیا ہے، اس پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موبائل پر مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ اور موبائل کے میسیجز کے ذریعے ایک بات بہت پھیلائی جا رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اکثر ٹیکسٹ کے اندر یہ میسیج لوگوں کو کیا جاتا ہے، یا آڈیو میں یہ میسیج کیا جاتا ہے، یا ویڈیو میں یہ میسیج لوگوں کو کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی خبر جس نے سب سے پہلے دی اس پر جنت واجب ہے، یا وہ جنتی ہے، یا وہ بخشا ہوا ہے۔ اس قسم کی یعنی رمضان کی خبر دینے کی، سب سے پہلے خبر دینے کی فضیلت کے حوالے سے ایک من گڑت حدیث جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ چونکہ علم کی کمی ہے تو لوگ، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی بلا تحقیق کے، اور بس ایک میسج آیا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، نہ کوئی حوالہ اور نہ ہی کوئی اس کی دلیل ہوتی ہے، اور محض اس میسج کو پھر اسی طرح ثواب کی نیت سے لوگ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ واٹس ایپ پر بھی آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، فیس بک پر بھی شیئر کر دیتے ہیں، دیگر سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر یا موبائل پر اس کو آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس قسم کی کوئی حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہے۔ اور صرف رمضان کی بات نہیں، باقی بھی جتنے مہینے ہیں، چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ ربیع الاول ہو، یا کوئی بھی مہینہ ہو، کسی بھی مہینے سے متعلق اس کی خوشخبری دینے پر کوئی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ آج کل یہ وبا بہت عام ہو گئی ہے کہ حدیث کے نام پر مختلف قسم کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں اور سادہ لو عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ حدیث کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی جھوٹی بات میری طرف منسوب کر کے بیان کرے تو وہ جہنمی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف کی ہے۔ اسی طرح اکابر صحابہ کرام اور تابعین حدیث بیان کرتے وقت سخت کانپتے تھے کہ کہیں مذکورہ وعید میں داخل نہ ہو جائیں۔ حدیث تو حدیث ہے، شریعت میں تو کسی عام بات کو بھی بغیر تحقیق کے پھیلانے کو پسند نہیں کیا گیا۔ قرآن نے یعنی حدیث کا معاملہ تو بہت اونچا ہے، ایک ویسے عام بات، یعنی ایک خبر کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے کوئی خبر سنی، چاہے وہ خبر آپ نے ریڈیو پہ سنی، چاہے وہ خبر آپ نے ٹی وی پہ سنی، چاہے وہ خبر آپ کو کسی نے دی، لیکن اس خبر کی تحقیق آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اگر اس خبر کو آپ آگے پھیلائیں گے تو اس پر بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کو آپ پڑھیں، یہ 26ویں پارے میں سورہ حجرات ہے، اس میں تو اس کی جو آیت نمبر 6 ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے اس کو آگے مت پھیلایا کرو۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ یعنی آپ نے ایک بات سنی، آپ کو واٹس ایپ پہ میسج ملا، آپ کو فیس بک پہ میسج ملا، اور سنی سنائی بات کو آپ نے فوراً آگے پھیلا دیا، تو یہ یعنی جھوٹی بات ہے، آپ کے جھوٹا ہونے کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور اسی طرح احتیاط کے حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو صحابہ کرام بھی بہت احتیاط کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت سی حدیثیں روایت کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 108 ہے۔ اور اسی طرح سلمہ بن اکوع اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کا نام میرے نام پر رکھو، یعنی جس طرح میرا نام محمد ہے تو تم اپنے بچوں کا نام بھی محمد رکھ سکتے ہو، اس کا نام بچوں کا نام، اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھو، مگر میری کنیت اختیار نہ کرو۔ اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان مسلسل احادیث کا مقصد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ غلط بات منسوب کر کے دنیا میں خلق خدا کو گمراہ نہ کریں۔ جو ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ تمام جو روایات میں نے اس حوالے سے آپ کو بیان کی، ان کا بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ سنی سنائی بات یا کوئی میسج آپ کو ملتا ہے، چاہے وہ رمضان کی خوشخبری کے حوالے سے ہو، چاہے کسی اور مہینے کی خوشخبری کے حوالے سے ہو، یا کوئی بھی حدیث ہو، اگر اس کے ساتھ اس کا حوالہ نہیں لکھا ہوا، اور بعض اوقات تو آج کل تو اتنے لوگ جری ہو چکے ہیں کہ من گڑت حدیث بنا کر بلا وجہ کا حوالہ بھی لکھ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کس نے حوالہ چیک کرنا ہے، عام لوگوں نے بس۔ تو صرف حوالے پر بھی اعتبار نہ کریں، بلکہ اگر آپ خود عالم ہیں تو خود جو ہے اس کو تحقیق کر لیں، اس کو کتابوں میں دیکھ لیں۔ اور آج کل تو انٹرنیٹ پر بھی کتابیں ساری موجود ہیں، وہاں پر بھی آپ جا کر اس کو حدیث کو ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بلا تحقیق کے سنی سنائی بات کو اور حدیث کو اس طرح جھوٹی من گڑت احادیث بنا کر جو پھیلائی جا رہی ہیں، تو اس پر جو وعیدیں آئی ہیں، ان وعیدوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی بھی حدیث کو، یعنی کوئی بھی ایسی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا دین کی طرف منسوب کر بیان کی جائے، ہم اس کو ہرگز آگے بیان نہ کریں۔ تو امید ہے کہ آپ جو ہے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کے، یعنی ان لوگوں میں شامل ہونے سے ہمیں بچائے جن کا ٹھکانہ اس وجہ سے جہنم بن رہا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط احادیث منسوب کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔